السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. One of the first things that I want you to understand is this, that we're living in very challenging times. And one of the biggest challenges of the time today is what? That people have become extremely emotionally vulnerable. ہم اپنے ایموشنز کے اعتبار سے بہت کمزور ہو چکے ہیں. Never in the history of humanity have humans become this vulnerable. A very simple way to understand is that we now live in a world where mental health diseases are not just a reality, but they're around us all the time. Every one of us, in one sense or the other, is undergoing depression, anxiety, stress, or the other complicated names that you have regarding any mental health issue. And that just shows that انسان جو ہے نا اپنے ذہن کے اعتبار سے کس پستی اور کس پریشانی کی سطح کو پہنچ چکا ہے. This is also alarming because the direction that the world has headed since the past few decades with the rise of secularism, the rise of materialism, تو ہم نے مادی طور پر بہت ترقی کی ہے. ہر دنیا کے خطے میں ٹیکنالوجی اور سائنس اور ان تمام ایڈوانسمنٹس کے لحاظ سے آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ زندگی آسان سے آسان تر ہونی چاہیے بیکاز آسائشیں اور مختلف چیزیں جو ہے نا بڑھ چکی ہیں. But it is عجیب that actually انسان اور زیادہ پریشان ہو رہا ہے. من حیث الجماعت معاشرت کے ہر خطے میں پریشانی بڑھ گئی, اور وہ پریشانی کلمینیٹ کیسے ہو رہی ہے کہ انسان اپنے ایموشنل جو بیسک سینس ہے اسی کو کھوتا چلا جا رہا ہے. اب اگر آپ دین کو لے کر آؤ گے اس پکچر میں تو اسلام واضح آپ کو ایک ہی بات کہے گا جو شاید کسی کو زیادہ اچھی نہ لگے, بٹ اس کی بنیادی وجہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. اس کی بنیادی وجہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جو ایمان کی اسٹرینتھ ہے نا, اپنی جو ایموشنز کی اسٹرینتھ ہے, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لنک کیا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا کنیکٹڈ ہے وہ شخص اتنا ایموشنلی اسٹرانگ ہے, وہ شخص اتنا قوی ہے ہر اعتبار سے, اینڈ وہ پھر دنیا میں بھی اتنا ہی بہتر فنکشن کر سکتا ہے. اس کی ایک بہت سادی مثال یہ ہے کہ اگر آپ سیرت کو پڑھیں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں یا نہ بھی پڑھیں, بیکاز ہم سب پڑھ تو چکے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زمرے میں, آپ صرف سیرت کو اپنے سامنے رکھیں اور چلو 23 سالوں کو دیکھیں. پہلے کے 40 سال بھی گو کہ ایک عجیب نمونہ ہے, صرف 23 سالوں کو دیکھیں اور ہر سال میں صرف یہ دیکھتے جائیں کہ اللہ کے نبی کو کس کس طرح کی پریشانی آئی. فائنینشیل, ایموشنل, فزیکل, لاس آف فرینڈز, لاس آف فیملی, لاس آف اے لوڈ ون, بینگ ٹانٹیڈ. ہر سال ہر طرح کی پریشانی ہر نئے اینگل سے آئی. ہاؤ ڈز دیٹ مین اسٹل کنٹینیو ٹو سروائیو فار 23 years? Why did the Prophet never have an emotional breakdown? Why did he never give up? What made him tick? What made him go? Right? How could he do it all by himself? Right? The companions looked at the Sahaba and fed from him. Looked at the Prophet and fed from him, right? صحابہ کرام تو اللہ کے نبی سے انرجی ڈرائیو کر رہے ہیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے انرجی ڈرائیو کر رہے ہیں؟ محض ایک اللہ رب العزت کی ذات سے اور ان کے کلام سے. Nothing else. There is no support group around the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. In fact, he is the leader. Who does he fall back to? Allah subhanahu wa ta'ala. Who does he speak to? Allah subhanahu wa ta'ala. Who does he cry in front of? Allah subhanahu wa ta'ala. Who guides him? Allah subhanahu wa ta'ala through the Quran.
And this is what the Prophet ﷺ left me and you. You know, when we hear the fact کہ the Prophet ﷺ said میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو اس کو تھامے رکھے گا will be on the straight path, we think of this maybe as an ilmi thing, کہ وہ ہاں جو فقی مسائل ہیں نا اس کا استنباط قرآن اور حدیث سے ہونا ہے. You know, that was right. The ulama did it really well, alhamdulillah. یعنی جتنا اجتہاد اور جو اصول اور جو حدیث کو سنبھالنا وہ سب تو امت میں کر دیا گیا ہے already. But how does it apply to me and you, a layman, an average Muslim who's trying to practice Islam, that we look at the Quran and then we look at the life of our Prophet, the atrocities, the pains, the hardships, the difficulties that he had to go through, and we see that, you know, the only answer that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had was through this book. Nothing else. Because what is the Quran? The Quran is directly Allah Ta'ala speaking to me and you and our Nabi. یہی تو قرآن ہے, اور کیا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نبی سے بات کر رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں. اور کیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار جگہ جگہ کہتے ہیں والذین آمنوا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الانسان یا ایھا الناس, کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خطاب کر رہے ہیں. تو ہماری جو حالت ہے نا موجودہ, ایموشنل جو ہماری ولنریبلٹی ہے, رائٹ, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے اللہ تعالیٰ کو نکال چکے ہیں. اینڈ جب تک ہم اس چیز کو درست نہیں کر سکیں گے, نہ ہمیں دین کی سمجھ آئے گی اینڈ نہ ہی ہم ایکچولی دنیا میں کچھ بھی سبسٹینشیل اچیو کر سکیں گے. آپ دنیا میں کامیاب لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں چلیں, اینڈ آئی مین فیل فری ٹو ڈو دس اف یو تھنک آئی ایم رانگ. پک اپ سکسیزفل پیپل ان دا ورلڈ, ٹھیک ہے, مسلمز, نان مسلمز آر ڈفرنٹ کیٹیگریز, سو یو نو دیٹس اے ڈفرنٹ کیس اسٹڈی. پک اپ سکسیزفل مسلم پیپل, کہنے کو یعنی جو مسلمان ہیں دنیا میں ہیں, سیکولر قسم کی زندگی گزار رہے ہیں, یو ول سی اے لاٹ آف گلیمر ان دیئر لائف. یو نو, آڈیز اینڈ پورشیز کھڑی ہوئی ہیں, نائس ہاؤسز, بڑے بڑے فنکشنز, بڑی بڑی پارٹیز, برانڈیڈ کلوتھس, ٹریولنگ ہیئر اینڈ دیئر, which is all jaiz if somebody has it, no problem. The ulama have spoken about it. But if you sit with them for a while, you will realize they're not happy in life. You will realize they're empty from inside. It's a reality. I mean, I've had a chance to sit with a lot of them. ان کی اپنی اولادیں نافرمان ہیں, اپنی اولادیں نافرمان ہیں. They're fighting diseases that they don't know how to get out of. They have 3 factories and millions of rupees in debt from bank loans. ٹھیک ہے, 4 کیس کھلے ہوئے ہیں, کوئی نیب سے بھاگ رہا ہے, کوئی FBR سے بھاگ رہا ہے, کوئی فلانے سے وہ کر رہا ہے, بھائی سے بات نہیں کر رہا, باپ سے جائیداد پہ جھگڑے ہو رہے ہیں. That's what's happening. What does that tell you? Is that a life that's worth living? Is that the message that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left for us? Is that the sukoon that Allah Ta'ala speaks about when He says, Ala bi dhikrillahi tatma'innal qulub? Absolutely not. But yet it is amazing that me and you on a daily basis continue to be fascinated by people like these, by things like these, by systems and institutes like these. And ہم کتوں کی طرح بھاگتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے. Literally, we chase them like dogs would do when they're hungry and thirsty for something. At the cost of our iman, at the cost of our deen, at the cost of our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, at the cost of the du'as that the Prophet made for us where we go against them directly. And then we expect life to be simple. It doesn't work like that. ہو ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ اصول اور ضوابط بنائے ہیں. ان اصول اور ضوابط کو ہم جب تک فنڈامنٹلی نہیں سمجھیں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. کیونکہ ایک بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت کون ہیں, کہ جو قرآن میں خود بتا رہے ہیں کہ when you speak about his قدرت, he is al-Qadir, right, who possesses all power, al-Alim, who possesses all knowledge, right, and he is as-Sami and al-Basir and al-Hakim. You bring in names and you know every name is a story of its own accord. So really, when he's gotten that and when he wants something to be done, how does he get it done? Kun fayakun, be and it becomes. So what ہم سب یہاں کیا کر رہے ہیں, ہمیں کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ صرف ایک جواب ہے,
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تو ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دیٹس دا ٹیکنیکل آنسر، بٹ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ تم اور میں اپنی زندگیوں میں کر رہے ہیں اس زندگی کی ایکویژن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیچ میں شامل ہونے چاہیے. بس اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں اللہ تعالیٰ بیچ میں ہونے چاہیے، میں ہسبینڈ ہوں اللہ تعالیٰ بیچ میں ہونے چاہیے، میں بیٹا ہوں اللہ بیچ میں ہونا چاہیے، میں دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جا رہا ہوں اللہ بیچ میں ہونا چاہیے، میں دین کا کام کر رہا ہوں اللہ ہونے چاہیے، دنیا کا کام کر رہا ہوں اللہ ہونے چاہیے، جاب کر رہا ہوں اللہ ہونے چاہیے، ٹریول کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہونے چاہیے. ہر جگہ انما الاعمال بالنیات، حدیث از ٹیلنگ یو دس. ہر چیز میں اگر جو شخص اللہ کو ہر جگہ یاد رکھتا ہے اللہ اس کو کبھی نہیں بھلائیں گے. اینڈ آج ہماری زندگی میں ہر کچھ ہے اللہ تعالیٰ نہیں، ہر کچھ ہے اللہ تعالیٰ نہیں. اس کی ہم بہت ایک سادی سی مثال اکثر ایسے دیتے ہیں، بڑے درد کے ساتھ دیتے ہیں، کہ پاکستانی شادیاں اس کی بہترین مثال ہے کہ ہم شادی کے موقع پہ ہر ایک کو راضی کرتے ہیں اور میک شور کہ اللہ ناراض ہو جائے. ہر نافرمانی، ہر اسراف، ہر فحاشی ہماری شادیوں پہ موجود ہے. You guys are part of the society that I'm speaking about. And we do it shamelessly. We do it with arrogance. From the money that Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, from the sihat and the help and the love that He's given to us, we do it against Him. And you dare say something to somebody about it, koi sunne koi tayar nahi. We send our kids to institutions jahan hame pata hai ki inka iman tabah ho jayega, and we do it with a lot of pride. So, before we speak about forgetting the past and moving on, which is what I have to speak to you about today, I want we all be clear on the fact that what is it that we want to move on from? And we understand how horrendous is our past. ٹھیک ہے، ایک پاسٹ وہ ہے، بیکاز اس ٹاپک سے مجھے پتا ہے نا لوگوں کو اپنی غم یاد آ جاتے کہ وہ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا تو میں بیان پہ آؤں گا اور ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ، مجھے کسی پہ غصہ تھا میں بیان پہ آؤں گا سنوں گا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے کہ یہ دین ہمارے بہت سارے دنیاوی مسائل کو حل کرتا ہے، بٹ کب تک آپ اسلام کو اپنے پرسنل سیلفش کنسرنز کے لیے استعمال کرتے رہیں گے؟ ٹل when will we really understand کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیوں کیا تھا؟ When we want to forget the past, it is actually the life that me and you have lived up till this point, which really is not a life presenting to Allah subhanahu wa ta'ala in any sense of the word. Really is not. You know what? ہاں لوگ شاید آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں because to you آپ دین کی بات بھی کبھی کبھی کر لیتے ہو. جب وہ تبلیغ والے گشت کرنے آتے ہیں تو ان کو بھی نہیں چھیڑتے، سال میں کوئی 1-2 عمرے بھی کراتے ہو. ہاں کبھی کبھی ٹرپ پہ بھی جانا ہو گھومنے پھرنے تو ٹرکی جاتے ہو کیونکہ اسلامک ہے. ہاں تو یہ آپ کی اور میری میکسیمم اسلام کی کل وہ ہو سکتی ہے. اور کبھی کبھی آپ اور بھی مسجد بھی شکل دکھا آتے ہیں، چندہ بھی دے دیتے ہیں کسی نہ کسی آرگنائزیشن کو یا ادارے کو، تو یہ ہمیں لگ رہا ہے ہم بہت دیندار ہو گئے. ایسا ہی ہے نا، we all, myself included, we give ourselves a pat on the back. یار نہیں ہم تو بڑے نیک ہیں. برے تو وہ سارے سیکولر ہیں جن کو ہم نے کہیں اور الگ رکھا ہوا ہے. ہم اگر واقعی نیک ہوتے ہیں نا تو دنیا میں بہت سارے لوگ بہت بہتر ہوتے ہیں ایکچولی. تو جو حدیث ہے نا استفتی قلبک والی کہ اپنے دل سے پوچھو، تو آپ کو اور مجھے اپنے دل سے پوچھنا کہ کیا ہم اس راستے پہ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ہم ہوں. And the answer is most of the times no. So we must understand that the past that we want to leave وہ مکمل توبہ ہے اس زندگی سے جس میں ایکچولی ہم نے ایک اللہ فری زندگی گزاری ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ آئے بھی ہیں ہماری زندگیوں میں وہ ایک بڑی ہی کنوینئنس کے تحت آئے ہیں جو اس سے ہمیں اچھا محسوس ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں they feel good about it, right? They feel good about it, right? So religion works as like doing the sanitation work of society. That's not how Islam actually came down. So now understand that there is an enemy in the room. That enemy is basically somebody who vowed to Allah subhanahu wa ta'ala, summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shima'ilihim. That Shaytan in Surah Araf said to Allah subhanahu wa ta'ala that this makhluk that you are sending, these humans that you are sending, میں ان کو جو ہے نا I will attack them
and I will attack them from their front, their back, their right and their left. The scholars have written tremendously over this, ٹھیک ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, and there are multiple tafasir of this. One aspect which is relevant to us today, the notion of Shaytan saying that میں ان کو ان کے پیچھے سے اٹیک کروں گا, اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان کیا کرے گا کہ وہ بار بار ہر شخص کو اس کے پاسٹ کے ساتھ ہانٹ کرے گا. ہر وہ شخص جو نیک ارادہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا, بہتر ہونے کی کوشش بھی کرے گا, اچھا بننے کی کوشش بھی کرے گا, شیطان اس کو اس کا ماضی یاد کروائے گا اور اس کو مایوس کرے گا, ٹھیک ہے, اور مایوس کرے گا, اور مایوسی کا اگلا نوشن کیا ہوتا ہے, انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. اینڈ یہ دو طرح کے اٹیکس ہیں. کیا مطلب ہے؟ پہلا اٹیک یہ ہے کہ شیطان آپ کو آپ کا پاسٹ یاد کروا کر, جس میں گناہ شامل ہیں, آپ کی گناہ یاد کروا کر آپ کو مایوس کر دے گا. I know of so many people, and I'm sure you know as well, and we felt this as well, کہ وہ لوگ جو دین کے کسی نہ کسی تعلیم پر گیو اپ کر چکے ہوئے ہیں کیونکہ دے فیل کہ وہ معافی نہیں ہو سکتے. دے فیل کہ نہیں یار, I've tried enough, نہیں ہوتا, میرے لیے پاسبل نہیں. کہتے ہو تو میں لائیو ڈیمونسٹریشن بھی کرا کے دکھا سکتا ہوں. ہاں میں بتا رہا ہوں, ایوری ون آف اس ہیز دیز تھنگس جو ہم نے اس لیے گیو اپ کر دی ہے بیکاز وی تھنک وی ٹرائیڈ, نہیں ہو سکتا ہے, ناٹ مائی پیس آف کیک. دس از مایوسی ایکچولی, کہ نہیں میرے لیے پاسبل نہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. دس از شیطان, نوبڈی ایلس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کسی چیز سے محروم کریں. آپ مجھے بتانا, وین یو سے سم تھنگ از ناٹ پاسبل, ٹھیک ہے, یو آر سیئنگ سم تھنگ ان دا دین وچ ہیز دا رضا آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اٹ, آپ کہہ رہے ہو یہ میرے سے نہیں ہو سکتا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو دو صورتیں, ایک یہ کہ اس کے پیچھے شیطان آپ کو مایوس کر رہا ہے, آپ کو ڈیلوژن کر رہا ہے, یا دوسرا یہ ہے کہ آپ ایکچولی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محروم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ چاہتے ہی نہیں آپ یہ کریں. از دیٹ واٹ یو وانٹ ٹو بلیو اباؤٹ اللہ تعالیٰ؟ یو ریئلی تھنک دیٹ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مسلمان پیدا کر کے, اچھی نصیحت سنا کے, نبی کی امت میں سے ڈال کے, سارا کچھ عطا کر کے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو مان ہی نہیں سکتا یہ بات, کہ جتنے میرے سامنے تم بیٹھے ہوئے ہو سارے, میں مان ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو محروم کرنا چاہتے تھے, مجھے محروم کرنا چاہتے تھے. اگر اللہ ہمیں محروم کرنا چاہتے ہم ادھر بیٹھے ہوتے, بالکل بھی نہ بیٹھے ہوتے. اللہ تعالیٰ تو دینا چاہتے ہیں, بٹ پہلا سوال یہ ہے کہ کیوں آپ بار بار یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محروم کر رہا ہے؟ کیوں آپ کو لگتا ہے میں نہیں کر سکتا؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایوری ویک وی میٹ یو گائز, وی ٹرائی اینڈ پمپ یو اپ کہ اللہ کے بندے, دیر از سو مچ پوٹینشیل ان یو گائز, دیر از سو مچ دیٹ یو پیپل کین ڈو, رائٹ, اینڈ یو ڈونٹ بلیو اس. So much things that you can do for this country, for the ummah, for the people around you, for whatever, but you don't believe it. Whose fault is it? Yours, because you're following Shaytan. You're actually agreeing to what he's telling you. You're not listening to Allah, to the signs that have been given to you. You're just agreeing to what Shaytan is saying to you. کہ نہیں یار میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا. میں ابھی ادھر کھڑا کر لوں نا کسی ایک بچے کو, and I brainwash him, which I'm great at doing. I brainwash him کہ you know what? Your life has a lot of time, and you have all the resources and things. Why don't you begin a journey of ilm into Deen? Ilm of not Arsalan Ahmed and Naseeha Institute, ilm of the Quran, something that the Anbiya were gifted with, ilm of Hadith, knowing your Prophet, ilm that will give you the izzat of both the worlds, ilm that will be an eternal notion of salvation, فلاں میں سب اس کو فضائل گنا دوں, ٹھیک ہے, he will still not accept. میں میپ آؤٹ کر کے دکھا دوں اس کو یہ پاسبل ہے, نہیں یار پاسبل نہیں, ابھی نہیں, اگلے سال دیکھیں گے, دس ایئر آئی ایم ٹو بزی. اینڈ اف آئی واز ٹو سٹ یو ڈاؤن اینڈ جسٹ ٹیل یو کہ دیر از اے جاب دیٹ از پیئنگ $200 an hour, تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا. آگے جو ہے نا آپ کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آگے آپ کو مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ حالت ہے ہماری. پیسے کے لیے لوگ, حالانکہ یہ بات مذاق میں ہوئی تھی, تو وہ دا فارم فیسلٹی دیٹ وی ہیڈ, وہاں کچھ چور آئے تو مجھے مجبور کیا گیا کہ وہاں آپ کتا رکھ لیں. اب وہ کہ حفاظت کے لیے کتا جائز ہے, بٹ آئی ایم جنرلی ایورس ٹو اینیملس. وہ پرسسٹ ہوتا رہا تو وی ہیڈ 2 options کہ کیپ اے ڈاگ اور کیپ اے گن.
تو گن والا معاملہ تو بالکل ہی آؤٹ آف کوسچن تھا میرے لیے, بیکاز آئی سیڈ یہ تو بہت ہی رولا پڑ جائے گا. تو وی ایونچولی اینڈڈ اپ گیٹنگ اے ڈاگ who has passed away, by the way, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, so who has passed away, so we got that dog. خیر وہ ڈکیت چکیت ایونچولی پکڑے بھی گئے جو بھی تھا. So اچھا when that dog came, so I found out کہ یہ جانور رکھنا نا, یعنی میں تو خیر انٹرسٹڈ نہیں تھا, I think I never even went close to him. وہ حفاظت کے لیے رکھا تھا. He would وہ کھانا ہی اتنے پیسوں کا کھاتا تھا, پتہ نہیں کتنے کا اس کا کھانا تھا, اور بہت ساری چیزیں تھیں. I said what in the world is happening, right? تو میں نے اپنے بھائی کو بتایا, اس نے کو دوستوں کو بتایا, تو وہ اس کے دوست مذاق کر رہے تھے کہ یار یہ اتنے پیسے کتے کو لگ رہے ہیں تو انہیں کو ہمیں رکھ لیں, ہم بھونک بھی لیا کریں گے اس کی. تو وہ انسان کی مثال, ہم پیسے کے پیچھے لٹرلی ایسے حریص ہیں. تو ہم سب ایک جیسے ہیں, اللہ معاف کرے. کچھ تھوڑی سی ہمیں دنیا میں اپرچونٹی دکھاتا ہے نا, ہم چھوڑتے نہیں کسی کو. آپ کووڈ میں دیکھو کتنی پریشانی تھی, جس شخص کی جدھر دہاڑی لگی ہے نا, رائٹ, اس نے چھوڑا نہیں ہے کسی کو. چاہے کسی نے 5,000 روپے کے ماسک بیچے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے کسی نے راتوں رات سینیٹائزر کی فیکٹریاں نکالی ہیں, ٹھیک ہے, یا کیا 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 نہیں کیا. میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, بٹ میرا صرف یہ سوال ہے کہ ہم دین کے لیے کیوں نہیں یہ کر سکتے یار. آپ فار آل دا ابیوز دیٹ وی ہیو فار مولویز اینڈ علماء اینڈ دس مکتبہ فکر اینڈ دیٹ مکتبہ فکر, you tell me, if all of that is valid, let's assume every criticism that has been done on the religious clergy in Pakistan, وہ 200% ٹھیک ہے, سارے کا سارا assume کر لیتے. Who is responsible for that? Me and you. Honestly, challenge me on this. We are responsible for that. Because ہم نے دین کو جو ہے نا آؤٹ سورس کیا ہے. اگر ہم اس مسئلے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آج جتنے بیٹھے وہ ارادہ کرو کہ تمہاری اولادوں میں سے اگلے جو ہے نا امام مسجد بنے گے. آپ ارادہ کریں, آپ کرتے ہی نہیں. وہ مدرسہ جائیں گے, صحیح تعلیم حاصل کریں گے, اور اس کے بعد ممبروں پہ بیٹھیں گے, اور وہ اسلام جس کو آپ اعتدال والا سمجھتے ہیں, جس کو آپ سمجھتے ہیں اس میں فرقہ واریت نہیں ہے, نفرت نہیں ہے, پھیلائیں گے. بچوں کی کیا بات کرو, آپ خود کر سکتے ہیں سارا کا سارا کام. ہٹے کٹے نوجوان بیٹھے میرے سامنے بے تحاشا. Just make this intention in your heart that you want to do it. But all you want to do is sit down and criticize people, which is something that then, the ulama did what they could have done. اچھے بھی تھے, برے بھی تھے, آج بھی لگے ہوئے ہیں, right? ان کو آپ زندگی بھر گالیاں دے کے کیا اچیو کر لیں گے؟ ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہیں, میڈیسن میں بھی ہیں, لا میں بھی ہیں, سیاست میں بھی ہیں. We've seen enough in this country. So what we have to understand is this, that the biggest problem is that me and you, when it comes to our past, we have always sided with Shaytan, and we continue to side with Shaytan. In the name of balancing, in the name of hikmat, in the name of taking things slowly, in the name of giving it time, all of this is rubbish. You tell me, a person who is headed towards the fire of Jahannam, which is what me and you are right now, somebody who has been running towards the fire of Jahannam now comes to realize کہ یار میری تو حالت یہ ہے کہ میرے پاس ایک دن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن پیش کرنے کا. وہ کس بیلنس کی بات کر سکتا؟ کوئی بیلنس کی بات نہیں کر سکتا. وہ کسی سطح سے کوئی بیلنس کی بات نہیں کر سکتا. بٹ پھر ہم اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہیں. So at times when you realize you've done enough on one side of things, آپ کو دوسری طرف آ کے کچھ انٹینسو وقت گزارنا پڑتا ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. Then you can balance as well again. Because وہ تو ہمارے دین کا ہے نا. اللہ نے ہمیں دعا سکھائی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا کی حسنات ہمارے لیے ہیں. سو شیطان پہلا کام یہ کرتا ہے کہ آپ کو اور مجھے ہمارے گناہوں سے ڈراتا ہے, ہانٹ کرتا ہے, مایوس کرواتا ہے, اور یہ سوچواتا ہے کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکتے. اینڈ ہم اس کی بات مانتے ہیں, ہم اس کی بات مانتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پروگرام ایسے کیا ہے, بنایا ایسے ہے کہ جس میں ہمارے گناہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. پتہ نہیں ہم یہ بات بھول کیوں جاتے ہیں. یہ ہماری پروگرامنگ کا حصہ ہے کہ ہم مرتے دم تک گناہ کرتے رہیں گے. کسی سے بڑے ہوں گے, کسی سے چھوٹے ہوں گے, کسی سے زیادہ ہوں گے, کبھی کسی سے کم ہوں گے. ان گناہوں کی وجہ سے آپ اپنا جو کام اور مقصد ہے وہ روک نہیں سکتے. جو آپ کا دین کا ویژن ہے وہ روک نہیں سکتے, وہ روک نہیں سکتے. یہ فنڈامنٹلی بنیادی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے, اور پھر ان دونوں پہ مستقل بات کرتے ہیں,
کہ شیطان ہمیں ہمارا جو پاسٹ کا ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہے نا کوئی بھی، وہ نہیں بھولنے دیتا، جو ایموشنل پین ہے جس کی میں شروع میں بات کر رہا تھا. سو فار ایگزامپل کوئی شخص ہے جس کے ساتھ ماضی میں کچھ برا ہوا، شاید اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اس میں، رائٹ، اس نے کچھ برا نہیں کیا تھا، بٹ ہی وینٹ تھرو اے ٹریمینڈس ٹریجڈی. گھر پہ کوئی بہت بڑا ڈاکہ پڑا تھا جہاں سارا کچھ لٹ کے چلا گیا، اینڈ کوئی فزیکل ابیوز ہوئی کسی جگہ پہ، کسی کے ساتھ ایموشنلی بہت ابیوز کیا گیا، رائٹ، یا کسی کی کوئی ڈیتھ ایسی ہو گئی اس نے اپنی آنکھوں سے مرڈر دیکھا، یا فلانی چیز ہوئی، یہ ساری کی ساری جو چیزیں، آل آف دیز تھنگز دیٹ یو کم اکراس. سو واٹ ڈز دس مین؟ کہ شیطان ہمیں یہ چیزیں بھی بھلانے نہیں دیتا. اینڈ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس ایک انسیڈنٹ یا ایونٹ کو لے کے پوری زندگی بس اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں سیلف پٹی میں گزار دیتے ہیں. They just don't move on. They needed therapy. They needed somebody to tell them that, you know, it's okay. Allah Ta'ala wanted this for you. You have the strength to do it, right? But they just can't get to it. So they end up wasting their life. Imagine if the Prophet ﷺ was to do what we did. So the Prophet could have actually stopped first year into his dawah. He could have just, you know, immediately جب پبلک دعوت کا پہلا سال ہوا، جب آپ سے اس پہاڑ پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے سب کو پیغام دیا، تو آپ سوچیں نا کہ ایک شخص جو یتیم پیدا ہوتا ہے بغیر کسی سہارے کے، اتنی مشکل حالات سے گزرتا ہے، ماں بھی اٹھا لی جاتی ہیں، والد دیے ہی نہیں کبھی، دادا چلے جاتے ہیں، فائنینشیل ڈیفیکلٹی ہے، and اللہ کے نبی he works his way through as a young boy to getting to the maqam of being صادق and امین. And with the first public proclamation of Islam, every one of those things that he had built up till 40 years, وہ سب چلا جاتا ہے. Those people جو فخر کیا کرتے تھے کہ محمد ہم میں سے ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ اسی کے اگلے سال حج پہ آپ کو کیا ہوتا نظر آتا ہے. That year in fact on حج، ولید بن مغیرہ، خالد بن ولید کا جو باپ تھا، وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے کہ مکے میں آنے والی ہر شہرہ پہ جو ہے بندے نومینیٹ کر دو، جو ہر حاجی کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے درمیان ایک کاہن، ایک پاگل، ایک سود سیر شخص رہتا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کی بات نہیں سننی. تو آسم کے پاس تو ہر بہانہ ہونا چاہیے تھا چھوڑ دینے کا، پیچھے ہٹ جانے کا، گیو اپ کرنے کا، پر آپ کے نبی نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، ہمارے نبی نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا. یہ والی سنت پہ تو کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا. اور یہ تو you're standing against the entire society, and when society speaks it's very painful, trust me. 4 لوگ یوٹیوب پہ صرف برا کامنٹ دیتے ہیں نا تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے، لوگوں کو پڑتا ہے. نہیں، ہم سب کو اپنی امیج کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں سارے کے سارے. وہ تو شکر ہے میں مشہور ہی نہیں ہوں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے. بٹ جنرلی to be in the limelight is a very hard thing because you get a lot of good and bad stuff both. Imagine the Prophet comes into the limelight and the entire city is now speaking about him. اچھا، he had 4 daughters. ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ 4 young daughters. His wife was one of the most respected women. You think she was not persecuted? Abu Talib was not persecuted on his behalf? But do you find it anywhere in the seerah that they're discussing that, we should tone it down, we should give it up, دیکھتے ہیں بعد میں کیا ہوگا؟ You don't find it. So what are we doing? What are we doing? What sunnah are we following of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? The biggest sunnah of the Prophet, one of the biggest sunnahs of the Prophet is this, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave up whatever past he had of the dunya. سب دینا پڑا نا، وہ status جو کچھ بھی تھا, and all he cared about was this. So if we really want to move on, right, one thing that we have to understand is we have to hold tight to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala. ورنہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، برا مت بنانا. ویسے میں نے بات بالکل کچھ اور کرنی تھی، میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب چھوڑ دیا سامنے سے، ٹھیک ہے. I had decided to do the topic, otherwise I don't know why, ٹھیک ہے, I'm flipping. But I think it's important at times to say these things. ورنہ I'll tell you ہوتا کیا ہے. ورنہ جو اسلام آپ اور میں کر رہے ہیں نا آن ایوریج، جو ہفتہ وار بیان میں بھی جیسے دے رہا ہوتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہے تو دعا پڑھ لو، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی وظیفہ لے لو، کوئی فلانے 2 نفل بھی پڑھ لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو. وہ ساری چیزیں تو آپ کرتے رہے پہلے بھی. اس کا کل اتنا ہی بس ریلیشن شپ ہے کہ آپ کی یہ دنیاوی زندگی وقتی طور پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک ہوتی رہے گی.
کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت اصل میں ٹھیک ہے غفور الرحیم ذات ہیں، وہ بہت عطا کرنے والی ہستی ہیں، وہ کسی کو محروم نہیں کرتے. تو یہ تو اللہ رب العزت کی دین ہے کہ ایک شخص جیسے کہتے ہیں نا پورا سال نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک مرتبہ مسجد میں گھستا ہے نا تو اس کو وہ برکت محسوس ہوتی ہے. جب وہ سجدے پہ سر ٹکاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اللہ نے مجھے تسلیم کر لیا. تو وہ دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے. تو میں آپ سے بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے پاسٹ کو گیو اپ کرنا کیوں ہے؟ موو آن کر کے کرنا کیا ہے؟ You know, in the secular world, when you break up, right, when you're going through relationship crisis, so they want your friends tell you to move on. You know what that means? کہ اس کو بلاؤ اور اگلی ڈھونڈو. That's what it means, right? وہاں تو یہی ہے نا، یعنی اس کی کل یہ ہے کہ اس کو چھوڑو تو وہ کہتے ہیں پہلے شراب کے نشے میں دھوت ہو جاؤ، پب چلو، ہمارے ساتھ پارٹی کرو، اینڈ کچھ عرصے بعد go sleep with somebody else, right? That's what they'll teach you. But this is not what we're doing with Islam. Islam is telling me and you, why does Allah want us to move on? Not because we can be happily married ever after, so that we could emancipate ourselves. ہم اپنے آپ کو لبریٹ کریں ان تمام تھرڈ کلاس چیزوں سے جن پریشانیوں میں ملجھے ہوئے، اور وہ کام کر سکیں جس کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس لیے نہیں کیونکہ اب میری زندگی میں جی سکون آ گیا اور اب الحمدللہ میں ایموشنلی بھی اسٹیبل ہو گیا. کرنا کیا اسٹیبلٹی کا؟ اس سے کچھ اچیو کرنا تھا نا. تو وہ اچیومنٹ کب ہم دیکھیں گے؟ وہ بوجھ کیوں آپ کے سر پہ نہیں ہے؟ وہ پتہ ہے کیسے ہونا چاہیے اگر آپ میرے سے پوچھیں. اینڈ یو نو اٹ از ہارڈ ٹو کنسیو آف دس، بٹ جس طرح ہمارے گھروں میں کرائسس آ جاتی ہیں، ہر ایج کے ساتھ کچھ چیزیں ٹائڈ ہیں، وہ نہ ہو رہی ہو نا، قیامت برپا ہو جاتی ہے ہر پاکستانی گھر میں. او لیولز ہو گیا ہے، اے لیولز ہو گیا ہے، کالج میں اگر خدا نہ خواستہ ایڈمیشن نہیں ہوا، قیامت برپا ہوتی ہے پاکستانی گھروں میں. پھر ہم نے اس کو ایک گنجائش دی گیپ ایئر کی. گیپ ایئر میں بھی ویسے گیپ ایئر بیسیکلی ہونا چاہیے ایئر آف تاناز، ٹھیک ہے، کہ آتے جاتے جس کا دل کرتا ہے نا لات مارتے ہوئے چلا جاتا ہے بچے کو، ٹھیک ہے، کہ گیپ ایئر پہ، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ گیپ ایئر دوسرے سال تک بڑھ جائے، او اللہ اکبر، وہ لائیو جنازے اٹھتے ہیں گھروں سے، ٹھیک ہے. تو مستقل اس گھر کی فکر ہی ہے. ایز کم آ جائیں، آئے نا ابھی کم سب کے، کیمبرج نے سیٹ کیا ساروں کو، وہ ایک الگ تماشا. یونیورسٹی نہ جایا جائے، وہ ایک الگ تماشا، ٹھیک ہے. یونیورسٹی بھی ہو گئی چلو اور جاب نہیں مل رہی، then you see the amount of everybody is just talking about it. My only thing with you is this, and those of you who know me know enough کہ ہم سب کما کے نوکری کر کے پڑھے لکھے میں آپ کو نہیں کہہ رہا یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے گھروں میں دین کے لیے ایسی کوئی بینچ مارک کیوں نہیں اور کب پیدا ہوگی؟ اور اس کے پیدا ہوئے بغیر آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ لوگ دین کریں گے؟ آپ بتا دیں مجھے. روز کتنے گھروں میں فجر کی نماز پہ کوئی ایک شخص نہیں اٹھتا؟ کتنے بجے ہو رہی ہے فجر؟ 5 بجے. 5 بجے جماعت ہے نا، ٹھیک ہے. کتنے بجے اسکول لگتے ہیں؟ کتنے بجے اٹھتے ہیں لوگ؟ 6:30 پونے 7 بجے. کتنا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے نا. وہی ماں باپ جب 7 بجے صبح اسکول کے لیے نہیں اٹھتے نا، ابھی کوئی منتھلی ٹیسٹ اور بائی اینول بھی آنے ہوں گے اسکولوں میں میرے خیال سے، آپ حالت دیکھا کریں ہو کیا رہا ہوتا ہے گھر میں فار اے بلڈی منتھلی ٹیسٹ. کیونکہ قبر میں پہلا سوال یہ ہونا ہے کہ منتھلی ٹیسٹ میں کیا نمبر آئے تھے. You should look at the faces of the moms and the dads and the maids who are running behind this 6-year-old کہ تیرا منتھلی ٹیسٹ سے جا مر جا کے، کیونکہ آخرت میں یہ سوال ہونا ہے. You think this is funny? This is sad. This is the saddest reality ever. ایسی غلامی کر رہے ہیں نا ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی اور ان چیزوں کی کہ ہم کبھی اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی، میں نہیں کہہ رہا اللہ ہمیں معاف کرے، ہم سب کی نمازیں قضا ہوتی ہیں، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، جس شخص کی ایک نماز قضا ہو گئی اس کی مثال ایسے جیسے اس کا گھر بار مال دولت سب لٹ گیا. Now this should have been the gum on our hearts. We don't care. تو ask yourself کس چیز سے موو آن کرنا ہے بھائی؟ کدھر سے اٹھ کے جانا کہاں ہے؟ گاڑی لگ جائے کرائسس آ جاتی ہے گھر میں، بجلی کا بل زیادہ آ جائے کرائسس آ جاتی ہے گھر میں. بس ایک دین کو جو مرضی ہوتا رہے، کوئی کرائسس پریشانی کچھ بھی نہیں آتا. Nothing of any sort.
So then, then we should start preparing for the fire of Jahannam maybe. Because if we cannot give ourselves and our families and our kids any of this, we should really prepare for the fire of Jahannam. And understand this very clearly. And I don't know, you might have been told otherwise, and I'm not taking an Aqidah stance, I'm telling you a practical reality. You tell me, who would be questioned more? That person who is maybe living in Norway or Denmark or Sweden, the average Danish guy, جس بیچارے کو ایکچولی کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ محمد نامی شخص کتنی عظیم شخصیت تھے. وہ بھی اس کی غلطی ہے, بٹ genuinely the guy doesn't know. All he's seen is Islamophobia. He was born to atheist or Christian parents who were very secular, who didn't care about him. And وہ دنیا کی ایک ریس میں لگا ہوا ہے, and he's trying to figure out the meaning of life, and he's here and there. Compared to this kid, جو جب پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے چنا لوگوں کو جس نے اس کے کانوں میں اذانیں دی, جس کے ارد گرد اسلامی ایک ماحول کسی نہ کسی زمرے میں تھا, جس نے چھوٹی عمر سے جو ہے نا باپ کے ساتھ مسجد جانا شروع کیا, جس نے دین کے بہت سارے شاعر دیکھے, جس نے چلو جیسا تیسا صحیح اسکول میں کہیں اپنے نبی کا نام پڑھا, ان کی زندگی کہیں پڑھی, کبھی ایسے بیان پہ گیا زندگی میں ایک دفعہ جس نے اس کا دل ہلایا. اینڈ یٹ اس سب کو جاننے کے باوجود وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی بیعین ہی اس طرح گزاروں گا جیسے اللہ کے نبی کے دشمنوں نے زندگی گزاری تھی. فیصلہ کرتا ہے یہ. This is a conscious choice that a lot of people have made. میں ابھی وہ صبح بھی پڑھا رہا تھا اور پہلے بھی, آپ کے جو عقائد ہیں نا عقیدہ علم الکلام میں ایک فرقہ گزرا ہے جن کا نام آج رائج نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ فرقہ جو ہے اس کا بیسیکلی بلیف یہ تھا, ٹھیک ہے, کہ ایمان جب ایمان کی تعریف پہ جو نا دیٹ بلیف واز کہ ایمان ایک دفعہ آ جائے نا تو بس وہ کافی ہوتا ہے, عمل کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. سو what they believe was this کہ no action can do anything to an iman. So بس all you have to do is say the kalma and party. And I was saying mashallah this, they are called the murji'ah. So the murji'ah, the aqidah of the murji'ah is the official creed of the Pakistani universities and educational institutes. ماشاءاللہ میں نام لوں گا پھر میری بھی نوکری جائے گی, آپ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے, بٹ ہماری یونیورسٹیز کا ایکچولی آفیشیل کریڈ یہ ہے, بس مسلمان ہیں, باقی کرنے کی کیا ضرورت ہے. So you can party, drink, harass, do whatever you want. Who cares? That's the life that we are screaming. Our corporate offices are like this. Our family gatherings are like this. So ask yourself, what do you want to move on from, bhai? If you really want to move on, you have to give up everything. اسلام آپ کی اور میری پوری تھاٹ کو ٹرانسفارم کرنے آیا, پوری تھاٹ کو ٹرانسفارم کرنا. اینڈ اللہ رب العزت اتنی زبردست ہستی ہیں, اللہ اکبر, یعنی دس از سو عجیب. پھر اللہ تعالیٰ 3 گناہوں کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں سورہ فرقان میں. شرک, it doesn't get worse than this, right? I mean, with regards to creed, nothing goes past shirk. ایک شخص جس نے شرک کر دیا پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو shirk is mentioned as the first sin here. The second, murder. So now that's, after shirk, انسانی جان کو لے لینے سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ Murder is mentioned. And what is the third sin? Zina. Why is this mentioned? Because, in terms of immorality, you couldn't do anything worse than this. So God mentions these 3 things, any people who do these things, and He says such an amazing thing. He mentions how these are bad things, okay? And He says that, the punishment for these people is obviously hellfire, okay? And the fact that these people will be disgraced, they will stay therein forever. And then immediately He says, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. ٹھیک ہے, یعنی ایکسیپٹ دوز پیپل جنہوں نے یہ کر بھی لیا ہے, جب وہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیں گے, ایمان لے آئیں گے سچے دل سے, اور اچھے اعمال کرنا شروع ہو جائیں گے. Imagine you've done shirk, you've murdered somebody, you've done zina, may Allah protect us from these sins. اللہ تعالیٰ ابھی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دی آیا ڈز ناٹ ایون مینشن کہ اللہ آپ کو معاف کریں گے. دی آیا سیز, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے میں تیرے سے اتنا راضی ہوں, دس آئی ایم سیئنگ رائٹ, بٹ دس از با محاورہ, میں تیرے سے اتنا راضی ہوں,
میں تیرے ان گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. اللہ اکبر کبیر. Imagine having sins like these being converted to good deeds. Right? There are ahadith on this. If you don't believe it literally, there are ahadith on this where the Prophet would be smiling. Sahih Bukhari ki riwayat hai कि looking at the future and saying that there will be people in the day of judgment جو اپنا نامہ اعمال کو دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ کون سی نیکی ہے تو ہم نے کیا ہی نہیں ہے. And they will be told یہ تمہارے وہ گناہ ہیں جن کو میں نے نیکیوں میں کنورٹ کر دیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم. تو یہاں سمجھ آتی ہے نا وہ جو قرآن کی وہ آیت ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کہ تجھے کس چیز نے اپنے اتنے زبردست, اتنے کریم, اتنے پیار کرنے والے, اتنے رحیم, اتنے شفیق پروردگار سے دھوکے میں ڈالا ہے. It's like Allah is bringing all the emotions down and saying کہ میرے بندے, you kept looking at your sin, you kept looking at the dunya around you, why did you not just look at me once? Right? Why did you not realize کہ میں کون ہوں? And that's one of our biggest mistakes. We don't understand Allah کون ہے. We don't understand that He sent us to give us something. He sent us to give us something. So when we are in the thick of halat, you tell me, what halat can we have? کبھی اس کو ایسے بھی سوچنا چاہیے. You lose somebody, مر جائے گا کوئی. At a young age maybe اللہ نہ کرے you lose your parents, you lose your partner, your spouse, you lose a child, which is so painful. Those of you who are married will understand, right? کہ جوان اولاد کو lose کرنا کتنا painful ہوتا ہے, right? Or you lose some other thing like that. So you tell me, if you lose any of these things, this is one of the biggest losses, or you go through a financial loss, or somebody cheats on you, or is really against you. Amongst all of this, pehla sawal, are you the first one in history to have lost somebody? یا اس سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں نا, اور کافی سارے گزرے ہیں. Did they make it through? They did, right? You think you wouldn't make it through? I know you lost your son and it's really hard. I know your heart is broken, it's really hard. But there are people who went through worse and they made it through. You know why? Because before Allah Ta'ala sent that halat to you, before He took your dad's ruh, or before He took your partner's ruh, which you think is a sudden death ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, what you must remember is what? کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا تھا یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. That nafs is you right now. اللہ is saying, اس کو میں الگ طریقے سے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میرے بندے تیرے اندر کیپیسٹی اس کو بیئر کرنے کی پہلے ڈالی تھی, پھر تیرے پہ یہ حالت بھیجی تھی. That's what the ayah means. That I believe in this verse, that if my parents die today, before Allah took them, Allah gave the capacity to me to bear this pain. And that is why the believers could function in a manner, جو صحابہ نے جس طرح فنکشن کیا نا, لوگ پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا مخلوق ہے, کیونکہ انہوں نے قرآن کی ہر آیت کو ایسے زندہ کیا. ہمارے تو ادھر دیوداس بنے پڑے ہوئے, ایک بریک اپ ہو جائے تو پلز کھا رہے ہیں, مر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, فار اے حرام ناجائز محبت ان دا فرسٹ پلیس. معذرت کے ساتھ, that's the reality that most of us have. لگے بندے, what are you missing out on? قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ کبھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا میرے بندوں, کبھی مایوس مت ہونا, کہ میں جانتا ہوں تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, but don't worry, I'm with you, I've got your back. But again I want to stress on the fact that all this has been given because Allah created us for achieving something tremendous. All this investment that has been done into us through the Quran is because Allah saw us as Khalifatullah, as those people who would carry the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When will we start shouldering that burden? ہم کب اس کو مانیں گے؟ ہم وہ شولڈر ہی نہیں کر رہے. ہم ابھی بھی بس اسی موڈ میں کہ نہیں somebody else will come into it. Nobody else will come into it. Literally nobody else will come into it. With regards to this country, by the way, and that's something that we all have to share our fault in. You keep thinking کہ نہیں پاکستان کا کچھ ہو جائے گا. They have made it so pathetic and miserable کہ now actually everybody is realizing کہ کوئی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا,
because there seems to be no plan B or C or D. It is as bad as it can get. And everybody is just numb now, waiting for the fact. Petrol is 330 today. I think even if they make it 600, that's how it will be. इसलिए तो महंगा हो गया ना, मेरे पे डाल रहा. So that's how it's become actually. गरीब पिस रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है. It's almost like, it's as if we're in a state of war without their actual warfare. You're numb that everybody is dying, ٹھیک ہے, لوگ چیخیں مار رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, and who cares? یہ حالت ہو گئی ہماری. But the sad part is, what if we go through all of this pain and then we wake up to find out کہ دنیا میں تو مار کھائی تھی, آخرت میں بھی کچھ نہیں ملا. And ابھی جو حالت ہے وہ یہی ہے, کیونکہ ہم آخرت کے لیے کچھ بلڈ نہیں کر رہے. اگر ہم آخرت کے لیے کچھ بلڈ کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم کتنی زبردست قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ اچیو کر سکتے ہیں. اینڈ اس کا کل تعلق جو ہے وہ صرف آپ کی اور میری ارادے سے ہے کہ ہم اس چیز کا ارادہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ چیز لے کر چلنا چاہتے ہیں. پھر اللہ رب العزت وہ ہستی ہیں جو, یاد رکھو, اس طریقے سے عطا کرتے ہیں کہ انسان کو ایکچولی جو ہے نا حیرت ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام, the entire story, the favorite part that I believe in is the way Allah subhanahu wa ta'ala saves Musa. What is special about it? What is special about it is the fact that, Pharaoh finds out that a son will be born in his city who will challenge him. And Pharaoh does that no man did in history. He orders to kill every single child. And thousands are killed. And Allah Ta'ala shows that, I can save a child. So, وہ تو واقعہ آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ کی والدہ کو انسپائر کرتے ہیں اللہ کہ اس کو اس میں ڈال دو. وہ ایک الگ خوبصورت کہانی ہے. بٹ واٹ از موسٹ بیوٹیفل اباؤٹ اٹ کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ کو بچاتے نہیں. اللہ تعالیٰ اس ایسے کہ فرعون کو کہتے ہیں, جو فرعون کو بہت بعد میں سمجھ آئے گی, کہ میں اس کو تیرے گھر میں پالوں گا. Think about it. How amazing is this? A man who is bent upon killing and has killed more than 1,000 kids. Allah shows to him how I will save this one kid and I will save him in your house. How did he not get killed? Isn't it عجیب? Doesn't it make you realize کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لینا, میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, واللہ I believe in this, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کر لینا ہے, اللہ نے اس ملک کو قبول کر لینا ہے. کوئی IMF, کوئی ورلڈ بینک, کوئی انفرادی شخص, کوئی یونیورسٹی کا ماحول, کوئی دنیا کی طاقت آپ کو اور مجھے نہیں روک سکتی کسی چیز. بٹ یہ ہو کیوں نہیں رہا؟ یہ سوال ہے نہیں, کیوں نہیں ہو رہا؟ صرف ایک وجہ سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اینڈ یاد رکھنا ہے بات, کیونکہ ہم بلیو نہیں کرتے اس بات کو. جس دن ہم نے یہ بلیو کر لیا کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ ہو جائے گا. The day we start believing, and believing کا کیا مطلب ہے؟ That we start believing and we start acting. What is in our capacity? We don't believe it, it will never happen. Wallahi, it will never happen. It's all about believing in something and then trying to figure out کہ اللہ تعالیٰ possible کر رہے. Every small big thing is all about that. So a part of us has to understand that we are underachieving our potential every single day. Every single day. So that's where, people will tell you آپ کو therapy کی ضرورت ہے. I am telling all of you آپ کو therapy کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, اپ فرنٹ بتا رہا ہوں, آپ ساروں کو therapy کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو بھی اس لسٹ میں ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم سب کو therapy کی ضرورت ہے. کون سے therapist کی ضرورت ہے؟ جو آپ کو اور مجھے ہمارے دین کا پوٹینشیل سمجھائے, جو آپ کو اور مجھے انڈیویجولی بیٹھ کے بتائے اور سمجھے. That is what the mashayikh were back in the day, by the way. The mashayikh and the ulama were people who would sit people down and explain to them. ٹھیک ہے, one, remove them off of their notion of the fact کہ میرے سے یہ گناہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا. تو ایک تو وہ مدد اور معاونت کیا کرتے تھے. کس اعتبار سے؟ ایک پرسپیکٹو دے کے, حدیث سنا دی, قرآن بتا دیا, لبریٹ کر دیا چیزیں. اینڈ دین دوسرا ایک ڈائریکشن سیٹ کر کہ یہ چیز ہے, یہ آپ کا پوٹینشیل ایسے ہے. اس وجہ سے امت میں محمد بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہوا کرتے تھے. That's what we need today.
یہ جو ہم نے یوٹیوب اسلام قبول کر لیا نا سارے کا سارا کہ بس یوٹیوب پہ بیٹھے ہی سارے لیکچر ہم دیکھ لیتے ہیں, اس سے آپ کو یہ کبھی بھی نہیں ملے گا. بیٹھو یوٹیوب سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھاؤ, نو پرابلم, دیٹ آئی ایم ناٹ چیلنجنگ, بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ وی نیڈ دس, اینڈ یو ہیو ٹو ہنٹ فار دیز پیپل, those who are sincere to you, those who can guide you, those who can tell you, right, those who can invest in you. ایک چھوٹی سی ادنا سی فارغ سی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آپ کو ایک سپروائزر چاہیے ہوتا ہے, وہ سپروائزر جس نے زندگی اس فیلڈ کو دی ہے, اینڈ آپ کو لٹرلی اپنے سپروائزر کے ساتھ یوں ہونا پڑتا ہے فار اے گڈ 5 years ایٹ اینی گڈ ریپیوٹیبل یونیورسٹی ان دا ورلڈ. اس کے بعد دیکھیے بیسڈ آن یور ایفرٹ ایک کل مقالہ نکلتا ہے جو کہ ایک کتاب کے برابر ہوتا ہے, 80,000 لفظ ہوتے ہیں. اینڈ یو تھنک کہ یہ دین اور یہ سارا کچھ جو ہے نا بس ایک بیان پہ آ کے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتی یہ بات. سو اس کا ارادہ کرو اللہ کے بندو, اس کا ارادہ کرو. ہمارے ایک پروفیسر تھے لمز میں, نام نہیں لیتا چلو, ان کے والد صاحب جو ہیں وہ 4-5 بھائی ہیں, ان کے والد صاحب بہت کیا کہتے ہیں جو ہے نا نیک آدمی تھے, اینڈ یہ خود بھی ان کے کیا کہتے ہیں بچے بھی نیکی تھے. تو the sons themselves, right, were people basically جو کہ امریکہ گئے, پڑھے, ٹاپ ناچ انسٹیٹیوشن سے ادارے پی ایچ ڈیز کی, and I think most of them, if not all, went through this transformative journey where, you know, they went towards agnosticism, atheism and all these things, and then came back towards Islam at some point in time in their life. تو وہ جو ان کے والد تھے ان سے کوئی پوچھا کرتا تھا, and the father was a very pious man, really active in tabligh as well, تو کوئی ان سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کو اپنے بیٹوں کی فکر نہیں ہوتی, and he would say a beautiful sentence, and it's really the tawakkul, you still have to give time to your kids, but he would say that اگر میں پوری امت کے بیٹوں کے لیے فکر کر رہا ہوں, اللہ میرے بیٹوں کا خیال نہیں رکھیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ Why am I saying this to you? Whatever پریشانی you have on this side, اگر تم اس پریشانیوں کی وجہ سے ہم ڈسٹریکٹڈ ہے نا, کمانا ہے, پڑھنا ہے, بچوں کو ٹائم دے, ایکس وائی زی, بہت ساری چیزیں ہم سب کی زندگی میں, اگر تم ان پریشانیوں کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے دین کی پریشانی کو اپنے سر لے لو گے, آپ کو کیا لگتا ہے اللہ آپ کی یہ پریشانی کو دور نہیں کر دیں گے؟ مائکروسافٹ کی کسی کمپنی کا کلچر ہے, کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ when you come to their office, and one of these companies in the US, ٹھیک ہے, سلیکون ویلی میں probably, so they have this box outside where when you come in the morning, you can put in whatever work is due for you. You know, بجلی کا بل دینا ہے, بیٹے کی فیس دینی ہے, اس فلانے کو پک اپ کرنا ہے یہاں سے, گھر میں نلکا خراب ہے, پاکستان میں تو یہ مسائل ہیں بھی بہت سارے, آپ وہ ساری لسٹ ادھر ڈال دیں, and they say we'll take care of all of this. آپ اس کام پہ فوکس کریں. You give your 8 hours to us with sole focus. Do you realize what a زبردست strategy this is? ایک کمپنی اپنے پروفٹس کو میکسیمائز کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہی ہے کہ اپنی فکر مجھے دے دے, تو میری فکر کو اپنی فکر بنا لو. I swear to God, brothers and sisters, give your fikr to Allah subhanahu wa ta'ala and His deen. Allah will take all of your fikrs away. This is a tried and tested thing, but you have to really do it. And then you will see it inshallah. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بہتر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. سبحان ربی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجیے. اے اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے تمام معاف فرما دیجیے. اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف کر دیجیے, جو راتوں کے اندھیروں میں آپ سے چھپنے کی کوشش کر کے کیے اللہ معاف کر دیجیے. میرے مولا ہم آپ کے پاس صرف اپنے گناہ لے کر آئے ہیں. میرے رب ہم آپ سے شرمندہ ہیں, ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اے میرے اللہ آپ معاف کر دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہ صرف ہمیں پتہ ہیں اور تجھے پتہ ہیں. اے اللہ ہماری سوچوں کی غلاظت بھی تو جانتا ہے, ہمارے برے ارادے بھی تو جانتا ہے, ہماری سارے بھٹکتے بھی تو جانتا ہے. میرے رب معاف فرما دیجیے. اے اللہ آگے ان گناہوں سے دور کر دیجیے, ہمیں نیکی تقوی والی زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. میرے مولا ہم پہلے بھی کتنی دفعہ آپ سے معافی مانگ چکے ہیں,
بٹ پھر جب گناہ کا موقع آتا ہے ہم اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے دور کر دیجئے، ہمیں اپنی نبی کی زندگی میں ان کی سنت پہ چلنے والا بنا دیجئے، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دیجئے، قرآن کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے۔ اے میرے رب ہمیں دنیا کے بجائے دین کو ترجیح دینے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ دین کو ترجیح دینے والا بنا دیجئے، ہم سے دین کی خدمت لے لیجئے، ہمیں اس دین کا درد عطا کر دیجئے۔ اے اللہ اس دین کا درد عطا کر دیجئے۔ اے اللہ تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ایمان پہ رکھا، میرے مولا اس کے پیچھے ضرور کوئی خیر کا مقصد ہوگا۔ اے اللہ وہ عطا کر دیجئے، وہ عطا کر دیجئے۔ اے اللہ ہم کب تک بھٹکے پھریں گے؟ تو جانتا ہے ہم بہت فتنے کے دور میں ہیں، ہر طرف لوگ دین سے دور کر رہے ہیں۔ رب کریم یہ تمام نوجوان، یہ بچے بچیاں، یہ ہمارے بڑے، یہ سب آپ کو راضی کرنے آئے ہیں، اللہ چل کر آئے ہیں، بڑے وقت لے کر آئے ہیں۔ اے میرے مولا کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیجنا، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ بھیجنا۔ اللہ تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، اپنا دین عطا کر دے، اپنا دین عطا کر دے۔ میرے رب اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم جہنم کی آگ میں دھکیلے جائیں گے، ہماری قبریں تنگ ہو جائیں گی۔ اے میرے مولا ہم یہ تکلیف نہیں سہ سکتے۔ اللہ ہمیں ایسے دیکھ کر ہمارے نبی کو تکلیف ہوگی، اے اللہ ان کو تکلیف سے بچانے کی خاطر ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں سیدھا سچا ستھرا مسلمان بنا دیجئے، ہمارے ارادوں کو ٹھیک کر دیجئے، ہمارے ارادوں کو ٹھیک کر دیجئے، ہماری اولادوں کو نیک کر دیجئے، ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے میرے رب جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں سب کو اپنے زوجین کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے والا بنا دیجئے۔ میرے مولا ہمارے حقوق العباد ٹھیک کر دیجئے، جو آپ سے حقوق منسلک ہیں وہ بھی ٹھیک کر دیجئے، کامل مکمل دین عطا کر دیجئے، بیلنس کے ساتھ عطا کر دیجئے۔ رب کریم جو ہم دنیا میں کوشش کر رہے ہیں، جو نوکری کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس سب کو بھی اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجئے۔ رب کریم یہاں جو لوگ آئے ہیں، جس کی جو دعا ہے، جو پریشانی ہے، میرے اللہ وہ بھی قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔